دوستو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک زبردست جنگ دوبارہ چھڑ چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ کیا ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل میں کافی نقصان ہوا ہے۔ ایران کی طرف سے خیبر شکن میزائل داغے گئے ہیں۔ 20 سے زیادہ خیبر شکن میزائل اسرائیل کے رمت ڈیوڈ ایئر بیس پر داغے گئے۔ یہ وہ ایئر بیس ہے جسے میزائلوں نے سیدھا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایران کے سارے میزائلوں کو ہوا میں ہی روک لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ IDF کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل کے رمت ڈیوڈ ایئر بیس کو سیدھا نشانہ بنایا ہے اور وہاں بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ وہ ایئر بیس ہے جہاں سے اسرائیلی جنگی طیارے لبنان پر حملے کر رہے تھے، اس لیے ایران نے اسے خاص طور پر نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ وسطی اسرائیل پر بھی کئی میزائل گرائے گئے ہیں۔ کل بیروت اور لبنان پر جو حملے ہوئے، اس کے بعد ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ آج کی رات اسرائیل کے آسمانوں میں ہمارے میزائل ہوں گے، اور پھر دوستو بالکل ویسا ہی ہوا۔ جو بات ایران نے کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی صاحب نے کل ہی یہ کہا تھا کہ آج کی رات ایران کے میزائل اسرائیل کے آسمانوں پر ہوں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ ایران بار بار کہتا رہا تھا کہ اگر لبنان پر حملہ ہوا تو سیز فائر ٹوٹ جائے گا۔ لبنان کی حفاظت کے لیے ایران نے دوستو یہ بڑا قدم اٹھایا ہے اور اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھار کر دی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اپریل میں جو سیز فائر ہوا تھا اس کی ایک بڑی شرط یہ تھی کہ لبنان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود نیتن یاہو اور IDF کی طرف سے لبنان پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پر ایران کا غصہ دوستو بڑا کھٹا اور اس نے پھر اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اسرائیل پر 20 سے زیادہ خیبر شکن میزائل داغ دیے۔ کل ایران میں کروڑوں لوگ دوستو سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ پورے شہر میں رات بھر مظاہرے جاری رہے۔ اس خطرے کے باوجود کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، لاکھوں لوگ میدان میں جمع تھے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے، اور فارسی میں ایک نعرہ تھا جس کا مطلب تھا آج کی رات شیطان پر حملہ کرو۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ بات اسرائیل اور نیتن یاہو کے لیے کہی جا رہی ہے۔ کروڑوں لوگ اس نعرے کے ساتھ کھڑے تھے اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری عوام جو چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے بھی جب 180 سے زائد میزائل داغے گئے تھے تب بھی لبنان کی حفاظت کے لیے ایران آگے آیا تھا، اور آج ایک بار پھر ایران نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا۔ اس نے نیتن یاہو سے اپیل کی کہ تم نے لبنان پر حملہ کیا۔ اس کا جواب ایران نے دے دیا، اب حملے روک دو اور بات چیت کی میز پر آؤ۔ مگر دوستو نیتن یاہو کہاں رکنے والا ہے؟ نیتن یاہو نے ٹرمپ کی کوئی بات نہیں مانی، اور اب وہ ٹرمپ کی بات بھی نہیں سن رہا۔ یہ بات پوری دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اس وقت کی تازہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی جنگ شروع کر دی ہے۔ تہران سمیت ایران کے کئی شہروں میں دھماکوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تہران میں 2 بڑے دھماکے ہوئے۔ اصفہان اور طبرس میں بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب دونوں طرف سے دوستو خوفناک حملے جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے ایک پوسٹ میں ایران اور لبنان کے جھنڈے ساتھ لگائے اور واضح پیغام دیا کہ ہم لبنان کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب، قطر، عمان سمیت 7 ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کی۔ پاکستان کے آرمی چیف سے بھی رابطہ ہوا۔ ایران کا پیغام بالکل صاف ہے، لبنان پر حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آج کی دنیا میں کون سا ملک ہے دوستو جو دوسرے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں کود پڑے؟ یہ کام صرف ایران ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیں شہید معظم آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے وعدے کے سچے ہیں۔ نفع نقصان کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ لبنان کے بے گناہ لوگوں کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ ڈٹے رہے۔ اب یہ جنگ آگے بڑھنے والی ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ نیتن یاہو اب ٹرمپ کی بھی نہیں سن رہا۔ پردے کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو بہت حیران کن ہیں، مگر ابھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب وقت آئے گا تو ضرور بات کریں گے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم پھر کاری ضرب لگائیں گے۔ یہ بیان ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی صاحب نے دیا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ سمجھا جا رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے اور بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ جارڈن کے فضائی علاقے بند ہیں۔ تقریباً 1.5 سے 2,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایران کے میزائل رمت ڈیوڈ ایئر بیس پر گرے۔ جارڈن کے اوپر سے گزرتے ہوئے اسرائیل کا پیٹریاٹ سسٹم، آئرن ڈوم سب ناکام ہو گیا۔ خیبر شکن میزائل کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کا دفاع مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کے میزائلوں کی طاقت کیا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے بہت جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ کویت کا ایئر بیس اڑا دیا،
बहरीन के नेवी बेस पर 2 दिन पहले हमला किया गया, अमेरिका अपने बेसिस भी नहीं बचा पा रहा, तो अरब ममालिक की हिफाजत कैसे करेगा? ये सवाल एक बार फिर सबके सामने आ गया है। ट्रम्प और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जंग आगे ना बढ़े, वरना 12 अरब ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। लबनान के मामले पर इसराइल एक बड़े मंसूबे के साथ हमला कर रहा है, वो अपने ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि छोटा हमला हो या फिर बड़ा हमला, हमारा जवाब बहुत सख्त होगा। ईरान की फ़ौज के सरबराह अहमद वाहिदी और दीगर लीडर्स का ये कहना है कि अब हम घर में घुस कर मारेंगे। दोस्तों, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब ये जानते थे कि ये जंग आनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान आने वाले 5 साल की जंग के लिए, यानी कि अगर उस पर 5 साल भी जंग मुसल्लत की जाए तो वो उसके लिए भी तैयार है। ना उसे अमेरिका रोक सकता है और ना ही इसराइल। और जो लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि ईरान झुक जाएगा, वो गलती पर है। ईरान ने अपने दम पर अमेरिका और इसराइल दोनों को जवाब दिया है। इस जंग में ईरान की जीत के सबूत वाज़ेह हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों में क्या होता है। क्या ये आग अरब ममालिक तक फैलती है? अपनी कीमती राय मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।